اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد سنن ابن ماجہ میں امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ المقلب ابن ماجہ علیہ الرحمہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کا آغاز فاتحہ سورۃ البقرہ سے کیا اور میں نے سوچا یرکعو عند المئہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھنے کے بعد رکوع فرمائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا. میں نے سوچا 200 آیات پڑھنے کے بعد ہی رکوع کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت کو جاری رکھا. میں اسی کشمکش میں تھا، اسی سوچ میں تھا، حتیٰ کہ سورۃ البقرہ ختم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران شروع کر دی. آل عمران بھی ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی. جامعہ ترمذی میں ہے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن زہاق سلمی ترمذی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا قیام کیوں کروایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ انہا صلاۃ رغبۃ و رہبۃ، یہ شوق کی نماز، یہ رغبت کی نماز ہے. اور صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز کیا تھا؟ اذا مرہ بآیت رحمت سأل، جب کسی رحمت والی آیت سے گزرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے تھے رحمت. وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ عَذَابٍ تَعَوَّذَ، اور جب کسی عذاب والی آیت سے گزرتے تھے تو پھر پناہ طلب کرتے تھے. یہ تلاوت کا انداز تھا اور یہ عبادت کا ذوق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ اصمت الیوم، آپ میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے یہ عمل کیا ہے. فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی؟ صدیق اکبر پھر کھڑے ہو جاتے. تم میں کوئی ایسا ہے من عطم المسکین، جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل بھی میں نے دہرایا ہے. تم میں کوئی ایسا ہے جس نے جنازہ پڑھو؟ صدیق اکبر پھر کھڑے ہو جاتے. صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ ہے، امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اس قدر حسنات کی لالچ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے پہ جنت کو واجب کر دیتے. حسنات کی نیکیوں کی لالچ اس قدر ہے جنت واجب ہو جاتی. یہی حسنات کی لالچ تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین باوجود فاقے کے صفوں میں گر پڑتے تھے. پاس سے منافقین گزرتے تو کیا کہتے تھے؟ انظروا ہؤلاء المجانین، ان بے وقوفوں کو دیکھو، یہ کاروبار کی انہیں فکر نہیں ہے، مکان دکان کھیت کھلیان کی انہیں فکر نہیں ہے، انہیں فکر ہے تو عبادت کی، انہیں لالچ اور طمع ہے تو حسنات کی، نیکیوں کی لالچ ہے. ہؤلاء المجانین، یہ تو بے وقوف ہے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری کے آخری ایام میں
بیماری کی شدت اور بیماری کا غلبہ آپ پر اس قدر ہے کہ بار بار غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، موت کی کشمکش میں ہوش آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے متعلق نہیں پوچھتے، نواسوں کے متعلق نہیں پوچھتے، بیٹیوں کے متعلق نہیں پوچھتے، مال و دولت کے متعلق نہیں پوچھتے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا کہا جاتا ہے؟ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کی انتظار میں صفوں میں کھڑے ہیں، آپ کی انتظار میں کھڑے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تشریف لاتے ہیں؟ جاؤ کتب حدیث کو پڑھ کے دیکھو، احادیث کی کتابوں کی ورگردانی کر کے دیکھو. یہ کوئی کچی پکی باتیں نہیں ہیں، کوئی سیف الملوک کی کہانی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں آ رہے ہیں؟ دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. ایک جانب سیدنا علی ہیں اور دوسری جانب فضل بن عباس ہیں رضی اللہ تعالی. اور حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ وَتُخَطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ وَرِجْلَهُ، آپ کے پاؤں مبارک زمین پر لکیریں نشانات کو چھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آ رہے ہیں، رحمت والا نبی ہے. کیفیت یہ ہے، حسنات کی لالچ اس قدر ہے کہ اپنے بیماری کی ایام میں یہ بھی نہیں کہا چلو خیر ہے. اس حالت میں آ رہے ہیں، میرے اوپر تو ابھی وہ بیماری کے دن نہیں ہیں، لیکن میرا جی کیوں نہیں چاہتا حسنات، نیکیاں اور اس کی طمع اور لالچ جنت کا حصول کیوں نہیں ہمارا دل کرتا. علامہ البانی علیہ رحمہ سلسلۃ الصحیحہ میں ایک حدیث نقل کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنے ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اسے اپنے احسانات یاد کروائیں گے. وہ اقرار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کیا کہے گا؟ یا ربی قد صلیت 60 سنہ، اے اللہ آپ نے جو 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی دی تھی نا، میں اس زندگی میں نے عبادت ہی کی ہے، میں نماز ہی پڑھتا رہا ہوں، میں نے اس قدر نیکیاں کی ہیں، میں نے نماز میں غفلت نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میں نے تیری زندگی کی ایک بھی نماز قبول نہیں، ایک بھی نماز تیری زندگی کی میں نے قبول نہیں کی. اور دوسری روایت علامہ البانی علیہ رحمہ سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وفات پاتے ہیں، دفن کر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اسے یہ اعلان کر کے سنا دو، اسے یہ بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ حکم جاری کیا ہے کہ تمہیں 100 کوڑے مارے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا 100 کوڑے مارنے کا. اب جب اس بندے کو پتہ چلتا ہے، منتیں کرتا ہے، ترلے ڈالتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، اللہ میری تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں 100 کوڑے برداشت کر سکوں، مہربانی کر کے اس میں تخفیف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کیسے کی ہے؟ 100 کی بجائے 99 کی بجائے 98 کی بجائے اور 80 70 کی بجائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے اس بندے کو قبر میں 1 کوڑا مارا جائے، 1 کوڑا مارا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 1 کوڑا قبر میں مارا گیا فَمْتَلَأَ قَبْرُهُ نَارًا، اس کی قبر جہنم کی بھٹی بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس میں عیب کون سا تھا، گناہ کون سا تھا، غلطی کون سی تھی؟ 1 کوڑے کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کی بھٹی بن جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اس میں 2 غلطیاں تھیں. پہلی غلطی کیا تھی؟ اِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، پکا نمازی تھا، 5 وقت کا نمازی، پکا نمازی تھا، لیکن ایک نماز اس نے بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی کے، بغیر وضو کے ادا کی تھی. صرف 1 نماز. آج ہماری کتنی نمازیں ہیں؟ نمازی بھی ہے، صرف 1 نماز رہ جانے پر
100 کوڑے مارے جانے کا حکم مل رہا ہے۔ انا کا قد صلیت صلاۃ واحدۃ بغیر طہور، اور دوسری غلطی کیا تھی؟ وَإِنَّكَ قَدْ مَرَرْتَ بِمَظْلُومٍ فَمَا نَصَرْتَهُ، مظلوم بندے پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا لیکن یہ پاس سے گزر جاتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ 2 ادائیں ناپسند آتی ہیں، جس کی وجہ سے پروردگار 100 کوڑے مارنے کا حکم دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، اور ایسے شخص کے متعلق جس کا شمار کبار تابعین کرام میں ہوتا ہے، جن کا نام سعید بن مسیب ہے، کبار تابعین کرام میں سے ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے جن کبار تابعین کرام کی مرسل روایات کو نقل کیا ہے نا، ان میں سے ایک سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، 40 سال کا عرصہ، ان 40 سالوں میں ایک بھی نماز ان کی بغیر تکبیر اولا کے جماعت کے ساتھ ادا کر، ایک نماز ایسی ہے بغیر تکبیر اولا کی ادا کرتے ہیں، جماعت سے رہ جاتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں، ساتھی وجہ پوچھتے ہیں، سبب پوچھتے ہیں، کیوں روتے ہو؟ کہا ایک نماز رہی ہے، اور وہ بھی مجبوری ایسی ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی، میں کفن دفن میں مصروف رہا اور نماز کا وقت رہ گیا، نماز کا وقت رہ گیا تھا، میں اس وجہ سے روتا ہوں۔ پروردگار نے کھڑا کر لیا، پوچھا تو میں پھر جواب کہاں سے لاؤں گا، جواز کہاں سے لاؤں گا؟ رو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ امام ذہبی علیہ رحمہ نے سیر و اعلام النبلاء میں اس شخص کا تذکرہ کیا، جن کا نام سلیمان بن مہران العامش الکوفی ہے، عامش ان کا لقب ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں، سلمان نام ہے، اور بیٹے مہران کے کثرت بکا کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھک گئی تھی، بینائی کمزور ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہیں عامش کہا گیا، اس قدر روتے تھے۔ ان کی بھی زندگی کا 20 سالہ دور گزرا ہے، 20 سالہ دور میں انہوں نے ایک بھی نماز، کہتے ہیں ان کے متعلق لکھنے والا کیا خوب بات لکھتا ہے، ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ، کہ 20 سال گزر گئے، مؤذن نے اذان ابھی نہیں گئی، اذان سے قبل ہی مسجد میں ہوتے الا وکنت فی المسجد، کہتے ہیں اذان نہیں ہوتی تھی، مؤذن اذان نہیں دیتا تھا، میں اذان سے قبل ہی مسجد میں ہوتا تھا۔ شاید میری زندگی کی 20 نمازیں ایسی نہ ہوں، اور 20 تو بڑی دور کی بات ہے، 2-4 نمازیں ایسی نہ ہوں۔ 20 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، زبان سے 20 سال کہہ دینا، 40 سال کہہ دینا آسان ہے، لیکن زندگی کا یہ دور گزارنا، عرصہ گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اس قدر پابندی کر رہے ہیں، اس قدر پابندی ہے، 20 سالہ میں ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے تاخیر کی ہو، مؤذن کی اذان دینے سے قبل ہی مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ حسنات کی، نیکیوں کی لالچ اس قدر تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اپنی زخموں کی بھی پرواہ نہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہیں خلیفہ ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز فجر پڑھا رہے ہیں، ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت آگے بڑھ کے خنجر کا وار کر کے لو لہان کرتا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام ہے، چکی بنانے کا بہترین کاریگر تھا، بدبختی غالب آئی ہے، خنجر کے وار سے زخمی کر دیتے۔ کیا کرتے؟ فتح والا عمر ید عبد الرحمن بن عوف فتح قدمہ، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتے۔ صحابہ نے دیکھا زخم اس قدر گہرے، اٹھایا گیا، گھر لایا گیا۔ صحابی دوڑے دوڑے آتے ہیں جن کا نام مسعور بن مخرمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں یا اصحاب محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، صاحبو، ساتھیو، جانتے ہو اصلی عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ساتھی غیظ و غضب میں آتے ہیں،
کہتے ہیں اے مسور بن مخرمہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا بات کر رہے ہیں؟ زخموں کی شدت کیفیت اس قدر گہری ہے، شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہیں لا سکیں گے، آپ کہتے ہیں اسلی عمر نے نماز پڑھ لی۔ تو کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ ہوش آنے پر جتنا غم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ہوگا نا، اپنے زخموں کا غم نہیں ہوگا، جتنا غم اس بات کا ہوگا۔ کومے میں چلے گئے تھے، کسی نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا ذکر کرو، یہ ہوش میں آ جائیں۔ زخموں کا انہیں غم نہیں ہوگا، انہیں غم ہوگا تو اپنی نماز کے رہ جانے کا غم ہوگا۔ اللہ کے بندو، ہمیں اپنی نمازوں کی اس قدر فکر ہے، ہمیں تو بس فکر ہے اپنے مکان کی، دکان کی، کھیت کھلیان کی، کاروبار کی، بزنس کی، کون فکر کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بات کو سمجھنے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔